الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 24واں پارہ مکمل سماعت کیا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا فیضان نصیب فرمائے۔ حامیم سجدہ سورہ مبارک۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے وعدے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اور اس کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے، دوبارہ پھر گئے۔ تو جو شخص اسی قول کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر ثابت رہا، ڈٹا رہا، حتیٰ کہ مر گیا، فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے۔ تو ثابت قدم کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کو ایک رب مانا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی عقیدے سے اور ان عقیدے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ جیتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو فرمایا وہی تو ثابت قدم رہنے والا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں، یعنی حاجت نہ ہو۔ مکمل اتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا تم کہو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ عزیزان گرامی، خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت استقامت کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہی یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے، یہ استقامت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت یا امیر المؤمنین استقامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے عرض کی گئی یا امیر المؤمنین استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ ان احادیث اور اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہے۔ مومن کو دی جانے والی بشارت کا اس میں تذکرہ ہے کہ وہ فرشتے اس پر اترتے ہیں اور یہ اسے کہتے ہیں کہ تو نہ غم کر، نہ خوف کر، اور اس جنت پر تو خوش ہو جا جس کا دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دیے جانے کا بھی ذکر ہوا ہے۔
اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف اور اہل و عیال کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے ہیں، بے خوف ہو جا، بے غم ہو جا، اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب مومن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے، یہ بھی کہیں گے کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی، فرمایا ایک موت کے وقت، دوسری قبر میں، اور تیسری قبروں سے اٹھتے وقت، یعنی انہی باتوں کی بشارت دی جاتی ہے کہ نہ تیرا ایمان ایسا تھا کہ وہ سلب ہو چکا، بلکہ تو ایمان لا کر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، اخلاص سے عبادت کرتا رہا، نواہیات سے ممنوعات سے بچتا رہا، اوامر کی ادائیگی کرتا رہا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے حکم کو بجا لاتا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے جس سے منع کیا تو اس سے رکتا رہا، یوں تو نے استقامت کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کری، تو فرمایا تجھے خوشخبری ہے، تو غم نہ کر، تیرا ایمان ایسا کامل ہے، تو خوف نہ کر کہ گناہوں کے سبب تیری پکڑ ہونی ہے، بلکہ اس جنت پر تو خوش ہو جا جس کا وعدہ اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا میں تجھ سے کیا۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی اور دنیاوی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جو ان کے سینوں کو کشادہ کر دے اور الہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم کو دور کر دے۔ عزیزان گرامی، وحدہ لا شریک وہی پالنہار ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی رب پروردگار ہے۔ ہم نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ یہ زمین بھی اللہ کی، یہ زمین بھی رسول اللہ کی بھی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے تو اس پر احکام بھی اللہ اور اس کے رسول کے نافذ ہوں گے، اور انسان پھر اپنی مرضی سے دھندناتا ہوا پھرتا چلے، اس زمین پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے، فرمایا نہیں، بلکہ اس کا تقاضا یہی ہے، اس نے سر کو خم کیا ہے، جھکایا ہے، تو اب اس کا تقاضا یہی ہے، ایمان لایا ہے تو ایمان کے تقاضے کو پورا کرے۔ مسلمان وہ جو فرما برداری کرے، ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں، اگرچہ ہم بظاہر ایک مسلمان کلمہ گو مسلمان تو کہلاتے ہیں، مگر ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں۔ حقیقت میں کامل ایمان والے، کامل مسلمان ہم اس وقت کہلائیں گے جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ہم سے کیا طلب کرتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ جب ہماری توجہ اس طرف ہوگی تو ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا۔ وحدہ لا شریک ہمیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، عمل میں استقامت عطا فرمائے، نمازوں میں، عبادات میں مستقل مزاجی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔